ہر سال بہت سارے لوگ سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں سی ایس ایس میں ناکامی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے سی ایس ایس کا امتحان بیسیکلی تو ایک سبجیکٹ پہ آپ کی گرپ اور پھر اس پہ اینالائز کرنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا ایک جو انالیسس پیش کیا ہے وہ کس طرح سے. یعنی سی ایس ایس کے جو کویسچنز ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہوتے کہ آپ نے ایک رٹا لگایا اور جو کویسچن آیا اس کا اس طرح سے رٹا رٹایا جواب دے دیا اور آپ اس سے پاس تھرو یا گیٹ تھرو کر جائیں گے. اس کویسچن میں لازمی کوئی نہ کوئی ایسا ٹوسٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا پڑتا ہے اور اپنی کوئی نہ کوئی اوپینین بلڈ کرنی پڑتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ناکامی کی یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا امتحان ہے کہ بس جو ہے جگاڑ لگانے سے یہ ہو جائے گا، تو یہ اس طرح سے نہیں ہے. اس میں بڑی تھوڑی سی آپ کو انٹیلیجنٹلی اپنے مائنڈ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اور چیز کو تھریش آؤٹ کر کے اس کا ایک انالیٹیکل اینگل جو ہے وہ ضرور دینا پڑتا ہے. تو وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے چیزوں کے متعلق، پھر آپ کو ظاہر ہے مشکل پیش آتی ہے اس ایگزام کو اٹیمپٹ کرنے میں. ویسے تو ظاہر ہے مجھے سی ایس ایس کیے ہوئے عرصہ دراز گزر چکا ہے، لیکن پیٹرن جو ہے وہ اس کا یہی ہے ابھی بھی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس ایگزام کو نا سنجیدگی اور پراپر تیاری کے علاوہ اگر آپ دیں گے تو پھر زیادہ چانس یہی ہے کہ آپ اس میں سے جو ہے نا پاس نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس کو بہت سیریسنس اور بہت فوکس ہو کے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. میڈم جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا پیری مریدی سے بھی تعلق رہا ہے. جی بالکل. تو یہ بتائیں کہ سی ایس ایس کو پاس کرنے کا کوئی ٹوٹکا، کوئی فارمولا، کوئی ایسی چیز ہے یا ابھی تک نہیں ایجاد ہوئی؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی ایجاد، بلکہ میں تو کہوں گی کہ بہت سہولتیں ایجاد ہو گئیں. جیسے اب سی ایس ایس کو تیاری کروانے والی اکیڈمیز ہیں جو آپ کے موک پیپرز بھی لیتی ہیں، جو آپ کے موک انٹرویوز لیتی ہیں، جو آپ کو ہر چیز کے لیے مطلب وہ گائیڈنس کرتے ہیں اور پراپر وہ آفیسرز اس میں انوالو ہوتے ہیں جنہوں نے خود سی ایس ایس کیا ہوتا ہے یا اس پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں. تو اب تو لوگوں کے پاس بہت زیادہ سہولت ہے. جب ہم لوگوں نے سی ایس ایس کیا تھا تب تو خال کوئی اکیڈمی بھی نہیں ہوتی تھی، کتابوں کا پتہ نہیں چلتا تھا تیاری کیسے کرنی ہے، پاس پیپرز کس طرح سے کرنے ہیں. اب تو بڑی ایک ٹارگیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے اس کے لیے اور بڑا سٹریم لائن کر لیا ہے اکیڈمیز نے. اور میں کہوں گی کہ بڑا اس کو انہوں نے سہولت دے دی ہے بہت سے لوگوں کو جو اگر سنجیدگی سے کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس، تو میرا خیال ہے ان کے تھرو، اکیڈمیز کے تھرو کافی زیادہ گائیڈنس ان کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گے کیونکہ دم درود سے یا ٹوٹکے سے ہو پائے گا تو وہ میرا نہیں خیال، وہ مشکل ہی ہے. لیکن اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو میں نے دیکھا ہے کہ سی ایس ایس ایک لک کا ایگزام بھی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی قسمت ساتھ نہیں دیتی اور وہ نہیں کر پاتے، اور کئی لوگ اس سے کئی گنا کم محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس میں پاس ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید قدرت کی طرف سے آپ کی ایک کیریئر کی سلیکشن کا بھی معاملہ ہے کہ جیسے اگر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیریئر مناسب سمجھا ہے، بہتر سمجھا ہے، تو وہ آپ کو ادھر اس راستے پر اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. لیکن اگر یہ کیریئر سی ایس ایس کا آپ کے لیے نہیں بنا ہے اور قدرت نے سوچا ہے کہ آپ کچھ اور کریں گے، تو پھر ظاہر ہے آپ لائق بھی ہوں گے، آپ کی تیاری بھی ہوگی، سارا کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن سم ہاؤ ادھر سے آپ پاس نہیں کر پائیں گے یا گزر نہیں پائیں گے اس مرحلے سے. تو یہ قسمت کا بھی اس میں کافی دخل ہوتا ہے. جی، محنت اور قسمت دونوں کا کھیل ہے یہ. جی.